اپنے باپ کا مال سمجھا ہے اسے؟ کبھی کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اپنے بیٹے کا مال سمجھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج مجھے آپ سے چند باتیں باپ کے بارے میں کرنی ہیں۔ باپ ہمارے دنیا میں آنے کا ذریعہ ہے، اور آج کل کے حالات میں جہاں پر ماں اور باپ دونوں کی عزت نہیں کی جاتی، کچھ لوگ ہیں جو صرف ماں کی عزت کرنے والے ایسے بھی ہیں، اور باپ کے ساتھ میں بہت زیادہ بدسلوکی ہوتی ہے۔ اس بارے میں چند چیزیں بولنے جا رہا ہوں، آپ لوگ جو ہے اسے غور سے سنیے اور سب کو فارورڈ کیجیے، خاص طور پر بچوں کو۔ باپ سے زیادہ بچوں کو اس کی سننے کی ضرورت ہے۔ باپ وہ شخصیت ہوتی ہے جو بچہ پیدا ہوتے ہی احساس ذمہ داری کی وجہ سے اپنی خواہشات کو ترک کر دیتا ہے، اپنی ذاتی چیزوں کی قربانیاں دیتا ہے اور اپنے بچوں کی خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ باپ اپنے منہ کا نوالا اپنے بچوں کے منہ میں ڈال دیتا ہے۔ سیکریفائز ہی ہوتی رہتی اس کی لائف۔ کچھ بچوں کے کنسرن یہ ہوتا ہے کہ باپ نے بچپن میں ان کو ٹائم نہیں دیا، خاص طور پہ جو ہے یہ لوگ جو گلف میں کام کرتے ہیں، جب یہ لوگ اپنے ملک میں واپس جاتے ہیں یا پھر جب وہ ویکیشن پہ جاتے ہیں، تب بھی جو ہے انہیں وہ رسپیکٹ نہیں ملتی جو انہیں بچوں کی طرف سے ملنا چاہیے، یا جو ٹائم انہیں ملنا چاہیے وہ ٹائم بھی انہیں بچوں سے نہیں ملتا۔ بچے اگر یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے باپ نے ہمیں ٹائم نہیں دیا تو ہم بھی اسے ٹائم نہیں دیں گے بڑھاپے میں، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی ایک پرابلم ہوتا ہے کہ انہوں نے کچھ دیکھا ہوتا ہے باپ کا، کہ باپ نے اپنے والد سے، اپنے باپ سے جو ہے وہ ٹھیک سے سلوک نہیں کیا تھا، تو چلو میں بھی ان کو سزا دیتا ہوں۔ اللہ کی طرف سے جسے جو سزا ملنی ہے وہ اسے ملے گی، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے کسی کو سزا دینے کے بارے میں خود کو جو ہے اتھارٹی سمجھ لی ہے اور اللہ کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، تو یاد رکھیں آج آپ کسی کو سزا دو گے، کل کوئی آپ کو سزا دے گا۔ آج آپ کسی کا امتحان لو گے، کل کوئی آپ کا امتحان لے گا۔ آج آپ نے کسی کو فیل کر دیا، کل کوئی آپ کو فیل کرے گا۔ اور جب تک آپ کو یہ ریئلائز ہوگا کہ آپ کا باپ صحیح تھا اور آپ غلط تھے، اس وقت تک آپ کے خود کے بچے جو ہے وہ بگڑ چکے ہوں گے۔ تو یہ سائیکل کو یہاں پر پلیز بند کر دیں، اس چین کو یہاں پر جو ہے وہ بریک کر دیں، پلیز اللہ کے لیے اسے یہاں پر بریک کر دیں۔ بچوں کی ہائٹ بڑھ جاتی ہے، تھوڑی باڈی بن جاتی ہے، تو یہ لوگ جو ہے باپ سے اکڑ اکڑ کر باتیں کرتے ہیں، باپ کے ساتھ میں چلاتے ہیں۔ تھوڑا غصہ آ گیا تو ان سے برداشت نہیں ہوتا، جب یہی غصہ کسی آفیسر کے سامنے آتا ہے تو اسے پی لیتے ہیں، دل میں گھل کے جو ہے نا ساری چیزیں برداشت کر لیتے ہیں، کیونکہ مجبور ہے۔ لیکن یہ باپ جس نے اسے پیدا کیا، جس کی وجہ سے اسے ساری خوشیاں ملی دنیا کی، جب یہ اس پر تھوڑا غصہ کر لے، کچھ الٹا سیدھا بول دے تو برداشت نہیں ہوتا۔ آج آپ برداشت نہیں کرو گے، کل آپ کے بچے بھی برداشت نہیں کریں گے۔ اللہ کے لیے برداشت کرنا سیکھیں۔ اونچی آواز میں بات کہنا، گالی گلوچ، الٹی سیدھی باتیں کہنا، یہ تو الگ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا کہ انہیں اف تک نہ کہو، اور ہم لوگ کیا نہیں کہتے۔ تھوڑا سا غصہ اللہ کے لیے برداشت نہیں کر سکتے۔ ارے باپ کا مقام اگر سمجھنا ہے تو یہ دیکھو کہ جب کوئی اپنی زیادہ اتھارٹی کسی چیز پر دکھائے یا کسی چیز کا غلط استعمال کرے تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ اپنے باپ کا مال سمجھا ہے اسے؟ کبھی کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اپنے بیٹے کا مال سمجھا ہے؟ حالانکہ ہونا تو ایسے ہی چاہیے تھا۔ ایک صحابی نے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنے باپ کی شکایت کی، تب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تو بھی تیرے باپ کا اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا۔ تو واٹ ایور وی آر ارننگ، ہم لوگ جو بھی کما رہے ہیں، جو بھی کھا رہے ہیں، اگر اس میں سے ہمارے باپ کو ہم لوگ کچھ دے رہے ہیں یا ہمارا باپ ہم سے کچھ لے رہا ہے تو یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ ہم بھی تو اپنے باپ کے، اگر ہمارا باپ نہیں ہوتا ہم دنیا میں آتے نہیں۔ ایسے موقع مت دو اپنے باپ کو کہ وہ بولنے پر مجبور ہو جائے کہ ارے تیرے پیدا ہونے سے اچھا تو میرے پاس کوئی اولاد ہی نہ ہوتی۔ پریشان ہے ماں باپ دنیا میں۔ پچھلے مرتبہ میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا ماں اور باپ دونوں کے اوپر، خاص طور پر ماں پر تھا، آپ لوگ اسے بھی دیکھیے گا، اس میں کچھ حدیثوں کے ریفرنس بھی دیے تھے۔ بہت ضرورت ہے کہ ہم لوگ اپنے ماں باپ کی قدر اس دنیا میں رہتے ہوئے کریں۔ ان کے مرنے کے بعد ان کی ایک ایک بات یاد آتی ہے، پھر وہ ایک ایک بات جو ہے نا آدمی کو رلاتی ہے، لیکن اس وقت کا رونا اس فائدے کا نہیں ہے جو ان کی حیات میں ہو سکتا ہے۔ ان کی زندگی میں جو فائدہ ان کی باتوں کو ماننے سے ہوگا نا، وہ ان کے مرنے کے بعد اس طریقے کا فائدہ نہیں ملے گا آپ کو۔ ان کی قدر کر لیں جب چیزیں سامنے ہیں، پریزنٹ کے اندر جینا اللہ کرے ہم لوگ سیکھ لیں۔ ہم لوگ جو گزر گیا اپنا پاسٹ، اس کی یادوں میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ وہ فیوچر جسے ہم نے کبھی دیکھا نہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، لیکن اس فیوچر کی پلاننگ کے لیے ہم لوگ جو ہے اپنے پریزنٹ کو برباد کر دیتے ہیں۔ ابھی تمہارا باپ، تمہاری ماں، تمہارے رشتہ دار سب ساتھ میں ہیں، ان کی ویلیو کریں، ان کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کریں۔ ماں باپ کے ساتھ میں خاص طور پر ایک غلام کی طرح، ایک سرونٹ کی طرح رہیں۔ نظروں کو جھکا لیں، گردن کو جھکا لیں، وہ کچھ کہے تو سن لیں، گالیاں دے دے سن لیں، مارے کھا لے مار، کوئی مشکل نہیں ہے۔
اس دنیا میں تھوڑی بہت مار کھائی ہوئی یا تھوڑی بہت باتیں سنی ہوئی یہ انشاءاللہ آپ کو آخرت میں کام دلائے گی، یہ آخرت میں آپ کے کام آئے گی۔ اپنے ماں باپ کے لیے کبھی ایسے کمنٹ بھی نہ دے کہ جن سے ان کا دل دکھے۔ بولتے ہیں نا باپ کی ہائٹ اگر ایسی ہوتی، باپ کا اگر تھوڑی باڈی ایسی ہوتی، ماں اگر ایسی ہوتی، پتلی ہوتی، یہ ہوتی، یہ سب نہیں بولنا چاہیے۔ کیا انہوں نے تم کو کہا تھا کہ ہمارا بیٹا ایسا ہونا چاہیے؟ کیا تمہارے سے خوبصورت بچے نہیں دنیا میں؟ ماں باپ نے کبھی بچوں سے اس لیے کبھی پیار نہیں کیا کہ وہ لوگ خوبصورت ہیں یا ان میں یہ کوالٹی ہے یا فیچر ہے، کبھی نہیں۔ بولتے ہیں نا وہ کوے کا بچہ کوے کو پیارا، تو یہی بات ہے، اللہ کی طرف سے نیچرلی ماں باپ کے دلوں میں بچوں کی ایسی محبت ڈال دی جاتی ہے کہ وہ لوگ کبھی جو ہے نا اس سے بیزار ہوتے ہی نہیں۔ یہ بچہ کتنی بھی بدتمیزی کرے، کچھ بھی کرے، اس وقت کے لیے جو ہے غصہ کر لیں گے، سنا دیں گے، لیکن بعد میں ان کا دل اپنے بچے کی طرف ہی جاتا ہے۔ یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ میں نے بد دعا دے دی غلطی سے، یا اللہ تو معاف کر دے، اس کے ساتھ میں ایسا نہ ہو۔ ان کا دل ہمیشہ بچوں کی بھلائی چاہتا ہے۔ باپ ایک ذمہ داری کا نام ہے۔ گرلز کی لائف میں جب تک اولاد نہیں ہوتی اس وقت تک اگر وائف ویکیشن پہ چلی جائے تو یہاں پر جو بیچلر لائف جو ہے بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں۔ میرے ایک آفس کلیگ جو ہے یہ بتا رہے تھے ان کا بھی یہی حال تھا، لیکن بعد میں جب ان کی اولاد ہوئی پھر اس کے بعد میں جب ان کی وائف ایک آدھ مہینے کے لیے جب جاتی تھی ویکیشن پر اپنے انڈیا میں، تب جو ہے ان کو یہاں پر مزہ نہیں آتا تھا کیونکہ بچے نہیں ہیں۔ بچے اتنے چھوٹے چھوٹے دیکھ دیکھ کر یہ باپ خوش ہو جاتا ہے، یہ آفس سے آتا ہے، یہ آ کے اپنے پیارے پیارے بچوں کو صرف دیکھ لیتا ہے، اس کی تھکان اتر جاتی ہے۔ اور آج بچے جب آفس سے آتے ہیں تب ان کا جو ہے موڈ آف ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں اگر باپ کا دل ٹوٹ گیا نا تو بعد میں اس کے دل میں جگہ بنانا آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ میرے پیر مرشد کے پاس ایک بھائی آئے تھے کمپلینٹ لے کے۔ کمپلینٹ کیا؟ وہ کہہ رہے تھے کہ ماں باپ کا جھگڑا ہو رہا تھا، اس کے درمیان میں انہوں نے جو ہے نا ماں کو بچانے کے لیے کچھ ہاتھ لگ گیا باپ کو تو دھکا جیسا لگا، لیکن باپ نے اس بات کو پکڑ لیا اور کہا کہ میرے بیٹے نے مجھے مارا 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 کر کے۔ وہ باپ سالوں تک جو ہے ناراض رہا۔ اب اللہ کرے اس نے معاف کر دیا ہو بچوں کو۔ باپ کو چاہیے، فادر کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی غلطیوں کو معاف کر دیا کرے۔ ان کے سامنے بھی جب معافی مانگنے آ گیا کوئی تو اسے معاف کر کے جو ہے نا سینے سے لگا لینا چاہیے۔ لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ ایک بار دل ٹوٹ گیا تو جگہ بنانی بہت مشکل رہے گی، پھر دنیا سے اگر چلے گئے تب تو اور زیادہ مشکل۔ تو اسی لیے جب تک وہ یہاں پر ہے ان کی قدر کریں اور ایک ایک لمحہ ان کے ساتھ میں جو گزاریں یہ سمجھیں کہ آپ کسی وی آئی پی کے ساتھ میں ہیں۔ آپ کے ماں باپ آپ کے لیے وی آئی پی ہیں۔ ماں کی تو ایک ایک نظر پہ دیکھنا جو ہے وہ حج کا ثواب ہے۔ اور یاد رکھیں ماں باپ کو ستانا یہ ایسا جرم ہے کہ اس جرم کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے گا۔ تو دنیا میں اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ برا نہ ہو تو ماں باپ کو راضی کر لیں، ماں باپ کو راضی کر لیں، ماں باپ کو راضی کر لیں۔ ہم میں سے جن جن کے ماں باپ ان سے ناراض ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے بچوں سے راضی کر دیں۔ ان بچوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے کہ یہ لوگ ماں باپ کے لیے نرمی اختیار کریں اور ان سے معافی مانگ کر انہیں راضی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ تھینک یو فار واچنگ، جزاکم اللہ خیرا۔